اس کی بات ہے جدا. جب اتنے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں یہ فقراء تو وہ تو ہیں ہی ان سے بڑے اعلیٰ و اعلیٰ. ان کی کیا بات ہوگی. میں حیران ہوں ایسے لوگوں پہ جو علم پڑھ کے سمجھ کچھ نہیں سکے اور حاصل کچھ نہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب. محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا, وہاں تیری میری بات نہیں, وہاں اللہ کی بات ہے. وہاں دخل دری کرنے والا شیطان لعین سے بھی بدترین ہو جاتا ہے. ہمارے نزدیک مردود ہے وہ. اقبال کا شعر سب پڑھتے ہیں. اس نے نہیں کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور کی غلامی تو لوح و قلم کا مالک بنا دیتی ہے. قلم ربانی ہتھ ولیاں دے آئی عارف کھڑی نے فرمایا حضور کی غلامی مالک لوح و قلم بنا دیتی ہے. تو مصطفیٰ کی بات ہی الگ ہے. وہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ وہ کون تھے تیری جو بکریاں چرا گئے, اور لباس بشر میں کون تھا. وہاں ذات حق یہاں نور حق, وہاں ذات تھی یہاں ذات کا نور تھا, وہاں ذات تھی یہاں ذات کا نور تھا. یہ میرے مصطفیٰ کی شان کے متعلق جو بھی ذرا ایسا سوچے یا بولے, میرے نزدیک یا کسی اہل اسلام کے نزدیک مسلمان نہیں ہو سکتا. شیطان ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. چاہے کوئی بھی ہو, مفسر ہو, محدث ہو, اللہ پاک چاہے جس کی عقل سلب کر لے, یہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ سب کچھ پڑھا کے سب کچھ سکھا کے اس کا عقل چھین لے, پیچھے کیا رہ جائے گا. وہی بیکار سوکھا روکھا ایک بندہ بیکار قسم کا. تو اللہ پاک اب جب یہ کوئی بھی بندہ اس کے محبوب کی طرف ذرا سی بھی ایک ذرے برابر بھی توہین امیز اگر سوچ بھی اس کے ذہن میں آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ رد ہو جاتا ہے. اس کی کوئی اس کا مقام نہیں ہے, کوئی اس کی ویلیو وقت نہیں رہتی. اور معراج کیا ہے تھوڑا سا بات اسی میں کر کے پھر میں ذکر کرواتا ہوں. خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے غلام ہیں, ان کا واقعہ انشاءاللہ آگے پھر چلتا رہے گا. میں نے پہلے کہا کہ ذرا ٹائم کا حساب رکھا کریں, کیونکہ یہ سلسلہ تصوف میں اس تواتر کے ساتھ وہ بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ چیزیں محفوظ بھی رہ جائیں. جو ان کو دل سے سنے گا, آج بھی کہتا ہوں, جو دل سے سنے گا پورا شیخ کا یہ کام کرے گی. پورے پیر طریقت کی کسی کی یہ کام کرے گی, کیونکہ یہ تو عاجز ہے, غلام مصطفیٰ ہے, بلکہ سگے مصطفیٰ ہے اور خادم غوث الورا ہے. لیکن یہ بات میں کہتا ہوں صحیح ایمان کی دل کی نگاہ سے اگر کوئی اس دل کے کانوں سے اور دل کی صفائی کے ساتھ اس بات کو کوئی کہیں بعد میں بھی سنے گا تو انشاءاللہ اس کو پیر کامل کا کام یہ بات دے گی. معراج محبت کی نشانی اور معراج محبت کی معراج, باقی تو سرکار کی ہر وقت معراج, کیونکہ وہ ایسے تاجدار ہیں اللہ پاک نے ان کو بہت اعلیٰ و عرفہ مسند پہ جا نشین فرمایا, اور وہ مقام محمود, وہ اعلیٰ مقام محمود پہ ان کو فائز فرمایا, اور دنیا کے تمام علوم ان کو عطا کیے. اس لیے تو فرمایا کہ علم کا شہر ہوں میں. کون سا شہر کہ بھرپور شہر جس میں ہر قسم کی چیز ملتی ہو, اور علم کے متعلق ہر قسم کا علم اس تمام علم کے مالک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. کوئی علم, سائنس, ٹیکنالوجی, ایٹم بم کوئی بھی مصطفیٰ کریم کی نگاہ سے دور نہیں ہے. قریب کہو بعید کہو دور نہیں ہے, کیونکہ جب وہ براق پہ جا رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو حضور علیہ السلام اور براق کی ایک برق کی رفتار پتہ نہیں 1,00,000 کتنے ہزار کلومیٹر, 86,000 ایک برق کی, سب بجلیوں کو جمع کیا تو براق بن گئی. اتنی بجلیوں پہ بیٹھنے والا کیا ہوگا خود ہی سوچ لو. جہاں نور جلتا ہے, نور الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام, اور وہ لے کے جا رہے ہیں.
اور اتنی بجلیوں کا وہ مرکب، اس پہ بیٹھنے والا خود ہی سوچ لو کہ وہ نور ہے یا بشر ہے. یہ میں کہوں گا کہ لباس بشری میں اصل میں کوئی اور ذات ہے، کیونکہ بشر کی اتنی جرأت ہی نہیں کہ اتنی بجلیوں پہ سوار ہو کے کہاں جا سکتا ہے. ذرا سا یہ سوچ لگا ہوا ہے کسی بھی ایسے بہت جو کہتا ہے میں بڑا علامہ ہوں اور علامہ ہوں بڑا، اس کو لے اور ذرا ہاتھ لگائے یہیں پھڑک کے مر جائے گا، پھڑک کے مر جائے گا اسی جگہ پہ، شاید مسجد میں مرنے سے شہید ہی ہو جائے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ایسی اس سواری پہ بیٹھے ہیں تو خود ہی سوچ لو کہ جب سواری ایسی ہے تو سوار کی کتنی جرت ہوگی. کبھی عقل اور ہوش کے ناخن بھی انسان لے. سبحان اللہ زی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پاک بندے کو اپنی پاک سواری کرا دی. تو اتنی سپیڈ سے جب گزرے موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا. اب آپ اندازہ کریں کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کی رفتار، اور براق کی پتہ نہیں 1 سیکنڈ میں کتنی کلومیٹر کی رفتار، یہ تو قیاس اور وہم و گمان سے باہر ہے. اور ایسی سواری میں بیٹھنے والا سوار، اس کی آنکھوں کی کیا رفتار ہے، جس نے دیکھا اس قبر کے اندر ہے کہ اللہ کا نبی نماز پڑھ رہا ہے. ذرا ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، آج کل یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو حیران ہوں. مسلمانوں کی عجیب غیرت، عجیب سلسلہ. عام آدمی اب کر بھی کیا سکتا ہے کہ حالت ہی عجیب ہو گئی. اب یہ جو آواز ہے یہ سپیکر پہ ہی نہیں چلانا، کیوں آواز باہر نہ جائے. وجہ کیا ہے؟ انہی لوگوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ تمہاری اب نیک آواز بھی باہر سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. کہتے ہیں اندر ہی سنو. وجہ یہ ہے کہ جب تمہاری تقاریر میں ایسے عجیب چکر بازیاں ہوں گی جس سے دہشت گردی پھیلے گی تو تمہاری آواز کو روکا جائے گا. یہ ٹھیک ہے. نہیں تو ایسی اللہ کے ذکر کی آواز ہو تو جہاں تک جائے وہ تو عبادت ہے، ثواب ہے. لیکن اب وقت یہ ایسا آ گیا ہے کہ کہا کہ باہر کے سپیکروں کو بند کر دو. کئی علماء کو پکڑ کے اندر بھی کر دی. اب اس میں یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی نہیں گئے، جو برے تھے وہ تو ویسے ہی تھے. اچھے لوگ بھی ساتھ انہیں کے. وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سکی نال سنی بھی بل گئے. تو بات آج یہ معاملہ، یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب پیارے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جن کی وہ ذات ہے کہ ساری عمر بندہ ان پہ درود و سلام پڑھتا رہے، ان کی حمد و ثنا کرتا رہے، توصیف کرتا رہے، ان کا ذکر کرتا رہے، ان کا تصور کرتا رہے، پھر بھی کم ہے. کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے تو لگاتار کر رہے ہیں، تو انسان ہو کے پھر بھی نہیں پڑھتا. یصلون پڑھتے رہیں گے فی المضارع کے تحت. کب سے پڑھ رہے ہیں تجھ کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، یہ مصطفیٰ جانتا ہے. کیوں؟ اس پہ درود بھیجا گیا، جانتے وہ ہیں، تم کو نہیں پتا. جب تو نہیں تھا درود جاری تھا، چالو تھا، پتا چلا مصطفیٰ کریم پتہ نہیں کتنے قدیم ہیں، وہاں سے درود چلا آ رہا ہے. کہاں تک جائے گا؟ لمیٹڈ نہیں، ان لمیٹڈ ہے. یہ ان لمیٹڈ بات ہے. تو ایسی بابرکت ذات ہے کہ جس پہ درود و سلام پڑھا جائے، اور ان درود و سلام کے جو نذرانے ہیں، پھول اور وہ جو گجرے ہیں وہ پیش کیے جائیں. ملائکہ بھی، جن و انس بھی، ہر انسان اور ذی روح درود و سلام بھیجے. جو چیز اس کائنات کے اندر پیدا ہوئی وہ مصطفیٰ کریم کی تعظیم کرتی ہے. نہ کرے تو اس پہ لعنت ہے خدا کی. جو بھی پیدا ہوا وہ تعظیم مصطفیٰ کرے گا. کیوں؟ اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، اس نے حکم دیا ہے. وہ درود، ارے جس پہ درود پڑھا جائے تم اس کی تعظیم بھی نہ کرو. کس مسلمان کا یہ شعار ہے؟ کس قرآن میں آیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اس محبوب کی جوتیوں کو چومنے والے کو اللہ پاک چوم لیتا ہے. تم فقط جوتیوں کو چومو، اللہ تمہیں چومے گا. فَاتَّبِعُونِ، صرف تم نے اطاعت کی ہے نا، دیکھا بھی نہیں، صرف اطاعت کی ہے کہ جیسے رخ محبوب تھا ایسے چہرہ بنا لیا، ایسی سنتوں پہ عمل کیا، صرف اتباع کی ہے. اور یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر رہا ہے. چاہے جائے کہ وہ تمہیں معاف کر دے یا تمہیں چھوڑ دے یا تمہیں پوچھے نہیں، یہ بڑی بات ہے، لیکن وہ تم سے محبت کر رہا ہے. کس لیے؟ محبوب کی خاطر. محبوب کی خاطر.
کتنی امت بے وفا کہ امتی ہو کے ایسی عظیم ہستی پہ پھر وہ نکتہ تراشیاں اور نکتہ چینیاں، لعنت اللہ علیکم.